کے رنگ میں، کیونکہ جہاں تک آخری فیصلے کا تعلق ہے، نیکی اور تقوی کا فیصلہ کرنا صرف خدا کا کام ہے. وہی عالم الغیب ہے، وہی عالم الشہادہ ہے. وہ فرماتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ يَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم نہ اپنے آپ کو متقی گردانا کرو، نہ اپنے ساتھیوں اور احباب کے متعلق فتوے دیا کرو کہ وہ یقیناً متقی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان کا خیر کے ساتھ ذکر کیا کرو، حسن ظن کے ساتھ ذکر کیا کرو. تو ان دونوں میں تضاد تو کوئی نہیں ہو سکتا. کلام الہی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کوئی تضاد نہیں. مراد صرف یہ ہے کہ اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں، اپنے دوستوں کا حسن ظن کے ساتھ ذکر کرو، خیر کے ساتھ ذکر کرو، ان معنوں میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہو کہ ان کے بارے میں تمہارے اندازے سچ ہوں گے، اور اگر وہ سچ نہ بھی ہوں تو دعا بن جاؤ مجسم ان کے لیے. اور اس طرح ذکر کرو کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑے اور تمہارے حسن ظن کو ان کی ذات میں سچا کر دکھائے. بس جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں یقین رکھتا ہوں تو ایک دعا کے رنگ میں کہتا ہوں. جہاں تک میرا علم ہے اس علم کے اظہار کے طور پر کہتا ہوں، لیکن فتویٰ دینے کا نہ مجھے حق ہے، نہ آپ کو حق ہے، نہ آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں، نہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں. مگر جہاں تک انسانی نظر کام کرتی ہے، جہاں تک دور سے میں نے ان کی ذات کو دیکھا اور قریب سے ان کی ذات کو دیکھا، اس ذات کے متعلق علم حاصل کیا جو میری پیدائش سے پہلے بھی موجود تھی اور زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکی تھی. اور اس ذات کے متعلق بھی غور کیا جس نے میری زندگی کا وہ حصہ پایا جو ہوش کا زمانہ کہلاتا ہے. اور علمی لحاظ سے بھی آپ کا جائزہ لیا، آپ کی کتب کا مطالعہ بھی کیا، آپ کے متعلق لکھنے والوں کی تحریروں کا بھی جائزہ لیا، آپ کے متعلق خدا تعالیٰ کے بندوں کے تاثرات کو بھی سنا، اور بعض دفعہ آپ کی ایسی خوبیوں میں جھانکنے کا بھی موقع ملا جو عموماً لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتی ہیں. خط و کتابت کا بھی موقع ملا، اور ایسی حالت میں ان کو دیکھا جبکہ عموماً انسان نظروں سے تو شرماتا ہے لیکن خط لکھتے وقت اپنی اندرونی کیفیات کو خود ظاہر کر دیا کرتا ہے. تو ان سب جائزوں کے بعد میں یہ یقین رکھتا ہوں، اور میں اس یقین کو خدا کے حضور ایک عاجزانہ عرض کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس یقین کو سچا کر دکھائے کہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے وجود، بہت ہی بزرگ ساتھی جو چند دن ہوئے ہمیں حزی بنا کے رخصت ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بھی متقی ٹھہرے، خدا کی بھی محبت اور پیار کی نظر ان پر پڑ رہی ہو، یہ راضیۃ مرضیہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے ہوں. آپ بھی قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق اور ان تمام غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ کے مصداق کے مطابق جو اپنی اپنی جگہ یہ گواہی دیتے رہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کلمہ گر تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نور پایا، جو فیض آپ کو عطا ہوا، وہ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و برکت کے نتیجے میں ہوا، اور آپ کو بھی اسی فیض سے سیراب ہو کر آگے جاری کرنے پر مامور فرمایا گیا. اس لحاظ سے نیابت رسول میں آپ بھی کلمہ گر بنائے گئے. اور چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو جو فیوز عطا ہوئے ان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان جھلکتے ہیں. اور اس بات کا سب سے بڑھ کر آپ کو احساس تھا، اتنا شدید احساس تھا کہ وہ احساس ہر وقت ذہن پہ حاضر رہتا تھا. میں نے مختلف حیثیتوں سے آپ کا جائزہ لے کر دیکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ عشق کے احساس کے ساتھ کہ میری زندگی کی کیا پلٹ دی ہے.
ہر وقت آپ کے ذہن پر سوار رہتا تھا۔ یہ انگلستان کی بات ہے کہ برمنگم میں ایک دفعہ BBC 1 کے نمائندے نے انٹرویو لیتے ہوئے اچانک آپ سے سوال کیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ بے تکلف سوچنے کے لیے ذرا بھی تردد نہ کرتے ہوئے آپ نے فوراً یہ جواب دیا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ وہ تھا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالی اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا۔ اس دن کے بعد پھر آپ نے وہ ہاتھ کبھی واپس نہیں لیا، مسلسل ہاتھ تھمائے رکھا ہے، اور جو عظمتیں بھی آپ کو ملی ہیں اس وفا کے نتیجے میں ملی ہیں، اس استقلال کے نتیجے میں ملی ہیں، نیکی پر اس صبر اختیار کرنے کے نتیجے میں ملی ہیں۔ جو دیا ہوا ہاتھ تھا پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع فرمان کے طور پر زندہ رکھا، ہر میدان میں، ہر علم کے میدان میں، ہر جد و جہد کے میدان میں، ہر اندرونی تجربے کے میدان میں آپ پر یہ احساس غالب رہا کہ میں نے ایک اللہ کے مامور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، اور جہاں تک میرا بس ہے، جہاں تک میرے اندر خدا کی طرف سے یہ توفیق عطا ہوتی ہے، میں اس کے تقاضے پورا کرتا رہوں گا۔ اور خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ نہایت ہی عمدگی کے ساتھ، نہایت ہی اہلیت کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کیا، اور آپ کے حق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس بار بار عطا ہونے میں بھی ایک کثرت کا نشان تھا جو آپ کو دیا گیا۔ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنے سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ پیشگوئی مختلف رنگ میں مختلف وجودوں کی شکل میں پوری ہوتی رہی ہے، مگر چودھری ظفر اللہ خان صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اس کو پورا کرنے کا اس رنگ میں موقع ملا کہ آپ نے اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے بسا اوقات سب کے منہ بند کر دیے، سیاست کے میدان میں بھی، وکالت کے میدان میں بھی، اور تبلیغ کے میدان میں بھی۔ ایسی عمدہ نمائندگی کی توفیق آپ کو عطا ہوئی کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی بے ساختہ پکار اٹھے کہ اس بطل جلیل نے بلا شبہ غیروں کے منہ بند کر دیے۔ مذہبی دنیا میں جو آپ کو خدمت کی توفیق ملی تبلیغ کے علاوہ، اس میں جماعت کے بہت سے اہم مقدمات کو آپ نے اس عمدگی کے ساتھ چلایا، اس عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی کہ بسا اوقات ایسے مشکل مقدمات تھے جن سے نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا،